رمضان المبارک کے بارے میں اہل علم نے 3 طبقات کی تقسیم فرمائی ہے۔ پہلا طبقہ ان خوش قسمت لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے سے ہی گناہوں سے بیزاری، نیک اعمال کی رغبت اور شوق، روزے کے پورے آداب، تلاوت قرآن، دیگر نیک عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے پہلے طبقے کے والے لوگوں کی طرح روزہ تو رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد یہ باقی معاملات میں اس سطح تک نہیں جا سکا کہ جس سطح تک پہلے طبقے کے لوگ پہنچے، کہ اس نے سارے معاملات یہ ملی جلی سی کیفیت میں رہا۔ کچھ چیزوں کے بارے میں نیکی کا غلبہ رہا تو بجا لائیں، بشری تقاضے میں مغلوب ہوا تو وہ گناہ بھی سرزد ہو گیا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے روزہ اس نے بھی رکھا، صبح سے لے کر شام تک کی پیاس اس نے بھی برداشت کی، لیکن اس نے نہ روزے کا احترام کیا، نہ اس نے گناہوں سے نفرت کی، نہ اس نے عبادات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا۔ تو یہ 3 طبقے ہیں جس کے اعتبار سے لوگ رمضان گزارتے ہیں۔ روزہ تینوں طبقے رکھتے ہیں۔ پہلا طبقہ بہت خوش قسمت ہے جس نے گناہوں سے بیزاری، اللہ کے رجوع کی طرف اپنا میلان کر لیا۔ دوسرا طبقہ، اس کو ذرا ہمت کی ضرورت ہے کہ بہت تھوڑے دن باقی ہیں، یہ اس بات کی طرف محنت کرے کہ رمضان کا احترام، برائیوں کو چھوڑ کر اور اچھائیوں کو اپنا کر یہ اپنی زندگی کے رخ کو سیدھا کر لے۔ اور تیسرے طبقے کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید حدیث طیبہ میں بیان فرمائی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی میرے سمیت اپنے گریبان میں جھانک کر یہ حدیث طیبہ سنے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت صاحب مشکات نے بھی نقل فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ وہ آدمی نقصان اور خسارے میں ہو جائے، رسوا ہو جائے، خاک آلود ہو جائے۔ یا رسول اللہ، کون ایسا آدمی ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ رسوا ہو جائے، یہ نقصان اور خسارے والا ہو جائے؟ فرمایا دخل علیہ رمضان، جس نے رمضان کے دن صبح اور شام پورا مہینہ گزار دیا، ثم انسلخ، لیکن یہ رمضان بس گزرتا ہی چلا گیا، قبل ان یغفر له، اور یہ اپنے رب سے اپنے آپ کو بخشش کا مستحق نہ کروا سکا۔ جس نے اپنا رمضان اس فکر سے نہیں گزارا کہ وہ اپنے رب سے اپنی بخشش کروا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی نقصان، خسارہ اور شرمندگی میں چلا جائے کہ جس کا رمضان ایسا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں سے ایک ہمت اور حوصلہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ آیت امید افزا آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک امید کی کرن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے وہ میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ معاشرے کے اندر ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرنا تو برائی سمجھتے ہیں، لیکن خود ہم اپنے ساتھ بہت سارے ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز چھوڑ دی، اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، جھوٹ بول دیا، اپنی ذات پر ظلم کر لیا، بدنظری کر لی، اپنی ذات پر ظلم کر لیا، کسی کا حق مار لیا، اپنی ذات پہ ظلم کر لیا، کسی کو گالی دے دی، اپنی ذات پہ ظلم کر لیا، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا، کوئی سازش کر دی، اس کے خلاف کوئی غلط بات کہہ دی، اپنے اوپر ظلم کر لیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ظالم اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنی ذات پر ظلم کے انبار لگا لیے، اب اگر اس کو خیال آتا ہے، اب اگر یہ سوچتا ہے پلٹنے کی، تو پھر شیطان اس کو ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب کرنے کا کیا فائدہ، اب تمہارا یہ توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ تمہارے اعتبار سے زیادہ ہیں، تمہارے گناہ لوگوں کے اعتبار سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ اور آئندہ زندگی اپنے احکام کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔